اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ میں رائیگاہ جا رہی ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ اور اللہ کی طرف سے سورہ ضحیٰ کی صورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں جاتا، پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، اور پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ قرآن بہترین ساتھی ہے جو دنیا میں ہر مشکل کا حل اور آخرت میں ہر آزمائش کا سامان ہے، لہٰذا کیوں نہ اسے ہی دوست بنائیں جہاں سے وفا ممکن ہو۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پہ توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ اور جن دعاؤں میں پختہ دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہی عطا فرمائے گا۔ تمہیں بھی جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے، صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے، چند گھڑیوں کی مہمان ہے، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ اور ہم لڑکیاں پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں، ہم ہر اس بات پہ رو دیتی ہیں جو ہمیں دلی خوشی دیتی ہو، اور جن باتوں سے ریزہ ریزہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں اس پر قہقہے لگاتی ہیں، اور کسی کو بھنک بھی لگنے نہیں دیتی کہ اندر کیا کہرام مچا ہے، کون سی چبھن ہے جو دل و دماغ میں جنگ لگائے ہوئی ہے، کیونکہ ہم لڑکیاں بظاہر نازک ہیں کہ ڈرنے پہ آ جائیں تو کسی چھپکلی سے ڈر جائیں، اور اندر سے مضبوط اس قدر کہ درد، رنجش، مصیبتیں، پریشانیاں جتنا مرضی کیوں نہ گھیر لیں، سامنے والے کو بھی محسوس نہ ہونے دیتی اور اپنے درد کو ضبط کر دیتی ہیں۔ ہم لڑکیاں ایسی ہی تو ہوتی ہیں۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے، کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے، تم بس ہمت اور صبر رکھو، وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل،
کچھ بھی نہیں بھولے گا، تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ہم فلاں فلاں انسان کی جگہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنا موازنہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مت کریں۔ سب کا سلیبس الگ ہے، سب کا امتحان الگ ہے، سب کی پریشانیاں الگ ہیں، سب کی دنیا الگ ہے، سب کا درجہ الگ ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں۔ جب ہم اپنے خواب، اپنی خواہشات میں اللہ کی رضا رکھ کر اللہ سے مانگنے لگتے ہیں تو اللہ اپنی قدرت سے ساری تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو اپنی چاہت سے آگے رکھا جائے، پھر ساری دنیا بھی آنکھوں کے خواب چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اپنے خواب اس کی ملکیت میں دیے ہیں جو تعبیر سے بڑھ کے دینے والا ہے۔ میں مضبوط نہیں ہوں، میں بہت کمزور ہوں، زیادہ دیر کسی سے نفرت نہیں کر سکتی، معاف کر دیتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مکافات عمل سے خوف آتا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج میں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو معاف کر دوں گی تو بروز حشر اللہ تعالیٰ بھی میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میں خود سکون کی تلاش میں ہوں، اس لیے دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔